بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہمارے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں، ان کا جو ہے نا کچھ دنوں پہلے انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے شیعہ برادران کے ساتھ، اور اس میں یہ جو ہے نا مہمان خصوصی کے طور پر آئے تھے اور موضوع تھا یا علی مدد، ٹھیک ہے۔ تو شیعہ حضرات اور یہ مفتی صاحب نے جو ہے اپنی طرف سے تو یہ لوگ یا علی مدد ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، یا علی مدد کا جو عقیدہ ہے ان کا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جائیں جو ان کو پھنسا دیں گی۔ تو مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہے اپنے اس غلط عقیدے کو بیان کرنے کے چکروں میں ایک ایسی بات کہہ گئے جو ان کو کافر اور مشرک سمجھنے بنا دیا جس بات نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ نے جو ہے اپنی ساری صفات عیسیٰ کو دے دی، یعنی حضرت عیسیٰ کو دے دی۔ انہوں نے اپنی لائیو ویڈیو میں کہا، اس ڈیبیٹ کے اندر کہا، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کو کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی جو ویڈیو ہے جو لائیو آئے تھے وہ دکھا دیتا ہوں، تاکہ جو ہے ہماری بات جو ہے تو بھیج دیں گے۔ یہ جو انہوں نے شرک کے اوپر لے کر آئے نا، شرک کا مختصر بات یہ ہے کہ شرک کی جو ڈیفینیشن یہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب اللہ کی صفات کو دوسرے کے اندر ثابت کرنا، یہ تعریف غلط ہے۔ چلیں جی، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی صفات کا مخلوق میں ماننا سراسر شرک ہے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں یہ آپ کی تعریف ہی غلط ہے، جبکہ یہ عین توحید ہے کہ لیسا کمثلہ شیء قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب آگے ویڈیو سن لیں، ان کی پوری بات سن لیں۔ یہ تعریف ہی کیا ہے؟ یہ تعریف ہی غلط ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جناب صحیح تعریف کیا ہے؟ صحیح تعریف، اور میں نے اس پر آپ کو ایک مثال دی، خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی پیدا کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی شفا دیتا ہوں۔ ارے بھائی، اللہ کی ساری صفات تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے اوپر میں کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ ابھی آگے سنیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ تو نبی ہے، دجال بھی کہتا ہے کہ میں زندہ کروں گا، میں مروں گا۔ کیا بات ہے؟ نہیں سر جی، وہ عیسیٰ تو نبی ہے نا، دجال کے معنی میں۔ اب اس دجال کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو جو صفات دی ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، یعنی ہوگا وہ شیطان۔ اللہ نے دشمن کو صفات دی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، تو ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ تو نے اپنی ساری صفات عیسیٰ کو دے دی۔ یہ مفتی صاحب کی جو ہے نا، مفتی صاحب نے یہاں پہ یہ آن لائن ان کا کلپ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 25 منٹ 37 سیکنڈ کے اوپر انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے اللہ نے اپنی ساری صفات جو ہے حضرت عیسیٰ کو دے دی۔ میں کلیریفیکیشن کے طور پہ جو ہے نا دوبارہ یہ ویڈیو آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، تو ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ تو نے اپنی ساری صفات عیسیٰ کو دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید کے پیغمبر ہے، توحید بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے یہ مفتی صاحب کا جو ہے یہ دعویٰ سن لیا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی ساری صفات جو ہیں وہ عیسیٰ کو دے دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا کلیم ہے وہ یہ جو ہے یہ کلیم کر رہے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب کہ اللہ نے اپنی ساری صفات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو دے دی۔ تو اول تو یہ جو ہے عیسائی برادران کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اولاد آدم ہونے کی خاطر جو ہے وہ ہمارے برادران ہیں، تو ان کو جو ہے یہ برتھ ڈے وشز بھی کرتے ہیں، کرسمس وشز بھی کرتے ہیں، تو حرکات تو ان کو صحیح شو کر رہی ہیں۔ تو کیا انہوں نے ان کی حرکت سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے جو ہے نا اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہو، ٹھیک ہے۔ باقی ہم جو ہے اس بات پر پہلے یاسین صاحب کا ریویو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ارشاد اللہ صاحب کا ریویو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو قرآن کی آیات دکھائیں گے جن سے پتہ لگے گا آپ کو کہ ان کا عقیدہ جو ہے کیسے باطل ہے۔ تو یاسین صاحب آپ عرض کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ مفتی صاحب جو تھے یہ یا علی مدد قرآن سے ثابت کرنے چلے تھے، یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ میں قرآن پاک سے یا علی مدد آپ کو نکال کے دکھاؤں گا۔ لیکن ہمارے جتنے تک گئے ہوئے تھے لوگ، وہ ایک دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی آیت پڑھو، کون کوئی اس نے آیت نہیں پڑھی یا علی مدد والی۔ الٹا اس بندے نے سوال کرنے شروع کر دیے، یہ وہ اچھا۔ اب اس نے جو دعویٰ الٹا کر دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ساری دے دی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جی بھائی اس کو ساری صفتیں ثابت کرنی پڑیں گی، اللہ کی ساری صفتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، تو یہ تو اسلام سے ہوگا خارج۔ اب اس کے جب تک یہ تجدید اسلام نہیں کرے گا اور تجدید نکاح نہیں کرے گا دوبارہ، تو یہ تو اس کی بیوی بھی حرام ہوگی اور مرتد ہو گیا، یہ دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اسے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ساری عیسیٰ کو دے دیا، بھائی اللہ کی تو ایک صفت بھی کسی کے اندر ماننا جو شرک ہو جاتا ہے، یہ تو اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے اللہ نے ساری صفتیں دے دی ہیں، لہذا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آیات پیش کریں گے کہ اللہ کون کون سی، ویسے تو اس کے اوپر ویسے عوام کو بتانے کے لیے ہم آیات پڑھ رہے ہیں، علماء کرام تو سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ایک صفت بھی بندے میں ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ آپ کو آیات سے ثابت کریں گے عوام الناس کے لیے کہ اللہ کی شان کیا ہے اور اس کی کون کون سی صفتیں ہیں، تاکہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ واقعی یار یہ چیز تو بندے نے کسی طریقے سے آ ہی نہیں سکتی، یہ اس لیے ہم آیات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جی، یہ یاسین صاحب نے اپنا ریویو دیا ان کے حوالے سے۔ ابھی جو ہے ہم ارشاد اللہ صاحب کا ریویو لے لیتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ علی شاہ صاحب مجھے وقت دینے کا۔
میں بھی اپنا ریویو رکھتا ہوں. جب میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ مفتی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو دے دی ہیں, تو میں بھی بہت حیران ہوا. تو بعد میں جب میں اس کے پاس گیا تو میں اسی سلسلے میں گیا کہ اس سے یہ والا سوال کرتے ہیں کہ بدبخت انسان, تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفات حضرت عیسیٰ کو دے دی, اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں خلق کرتا ہوں, میں پیدا کرتا ہوں, میں پھونک مارتا ہوں, میں پرندوں کو زندہ کرتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, تو نے یہ دعوے کر دیے. حالانکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا تو نبی کو اختیار ہی نہیں کچھ. تو ایم یہ بکواس کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں جب اس کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ نے وہاں پہ کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے, لیکن آپ نے یہ بکواس کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفات جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو دے دی ہیں, آپ نے تو 2 خدا بنا دیے. جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہے, اور حضرت عیسیٰ کو یہ ساری صفات جو ہے نا یہ عطائی ہیں. اچھا, تو عیسائی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, عیسائیوں نے بھی 2 خدا, یہ جو ایک تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 خدا ہیں جی. حضرت عیسیٰ میں جو عطائی صفات ہے, آپ نے تو عیسائیوں کو خوش کر دیا. میں کمیونٹی پوسٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حضرت عیسیٰ لکھا ہوا تھا. جب میں نے آپ کو کمنٹ کیا آپ نے چینج کر کے یہ لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. آپ کو شرم نہیں آئی, آپ کو حیا نہیں ہے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ساری صفات مل گئی ہیں. تو اس میں پھر آپ کو ہم نے پکڑنا ہی تھا, آپ کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہم نے پکڑنا ہی تھا. ابھی انشاءاللہ وہ سورہ آل عمران, اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آیات ہیں نا, ہم اس میں آپ کی منجی ٹھوکیں گے. ہم قرآن سے آگے نہیں جانے دیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. ہمارے محترم استاد محترم سر یاسین صاحب آپ کو جواب دیں گے, آپ کا رد کریں گے انشاءاللہ. جی, ہمارا مقصد جو ہے مفتی صاحب کی, اولاً مفتی صاحب کی جنہوں نے یہ بات کی ہے, اور دوم جو ہے عوام کی جو ہے نا اصلاح کرنا ہے, تاکہ وہ ایسے مفتیوں سے بھی بچ سکیں, اور جو ہے وہ اپنے عقیدے بھی جو ہے نا عقیدے کی اصلاح بھی کر سکیں. تو ابھی جو ہے نا ہم سر یاسین کی طرف چلیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا یہ جو مفتی صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی ہے ان کے رد پر جو ہے نا ہمیں قرآن کی آیات وہ بتائیں گے. ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھیں گے. ٹھیک ہے سر جی, بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, ہمارے ساری امت کا اجماع ہے, حتیٰ کہ اہل تشیع اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کی صفات ذاتی بھی ہیں اور قدیم بھی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات تو ایسی ہیں جو صفات خاصہ ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا صفاتی نام اور ذاتی نام, اس طرح کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی بھی ہے. باقی اپنا یہ کہہ دینا کہ ساری صفات اللہ کی ایک صفت بھی منوان کسی میں ماننا بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس پر اجماع ہے پوری امت کا, ایک صفت منوان ماننا بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس کے لیے اب ہم آپ کو دلائل دیں گے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے. قدیم سے مراد ہوتی ہے ازلی, جب کوئی چیز نہیں تھی کائنات کے اندر تو اللہ موجود تھا. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ہے الان کما کان, آج بھی وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ تھا, اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا, جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے نا کل من علیہ فان ویبقی ربک وجہ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان کہ ہر چیز کو فنا ہو جائے گی لیکن تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. یعنی جیسے تھا ایسے ہی ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یعنی ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے, ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. یہ تو ہوگی اس کے یہ صفت. اب اس کی دیگر جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم بچے کو یاد ہے آیت الکرسی, سورہ بقرہ آیت نمبر 255 255. جی بالکل. سورہ بقرہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے. الحی جا کے جو تراجم اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم بھی ہیں نا, زندہ ہم بھی ہیں, لیکن اللہ کے لیے سب نے ترجمہ کیا ہوا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ جس پر موت نہیں آئے گی. یہ ترجمہ ہے الحی کا. الحی, ہم تو خالی ہے ہی ہے نا, وہ الحی ہے, الحی القیوم, قائم ہے اور پوری کائنات کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے. یہ اس کی صفت ہے. آپ اس ظالم ساری چیزیں ثابت کرنی ہے. جب تک یہ ثابت نہیں کرے گا اس بندے کو ہم عدالت میں آئیں گے. یہ مرتد ہو گیا, یہ مسلمانوں کے اندر یہ ارتداد پھیلا رہا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر دے گا. یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے جو اس مفتی کا ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی. جس نے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا, لہو کلمہ حسر ہوتا ہے, علماء جانتے ہیں لہو کا معنی ہے اسی کا, کسی کی شراکت نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. لہو اسی کا ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے, وہ اکیلا مالک ہے. اب اس نے عیسیٰ کو بھی مالک بنایا نا, کرے ثابت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, دیکھو یہ ہوگی اللہ کی صفت سورہ بقرہ والی. اب آپ کو ہم سنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اور کون کون سی صفات ہے. الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ. سورہ مومن بھائی
सूरह नंबर 40 है, आयत नंबर 62 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शैइन। ये है तुम्हारा अल्लाह रब, परवरदिगार अल्लाह, ये है। इसके पीछे सारा कुछ अल्लाह ने ना, हम मुख्तसर कर रहे हैं। अल्लाह ने पहले अपनी तमाम मखलूक बताया, गिनवाई है। अल्लाह ने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, कायनात में सब कुछ। आखिर में आकर क्या दिया? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा परवरदिगार। अच्छी तरह समझ लो। खालिकु कुल्लि शैइन, कायनात की जितनी चीजें पैदा की है उसी ने की है, अकेले में। अब इसने मुफ्ती ने, इसने मुर्तद ने, मुल्हिद ने, इसने साबित करना है कि ईसा भी के अंदर भी ये ताकत है कि वो खालिक भी हो सकता है, पूरी कायनात की चीजें पैदा कर सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इसी सूरह मोमिन की आयत नंबर 64 पे आ जाए। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम क़रारम व समा बना, यानी अल्लाह वो जात है, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारम व समा बिनाअन, कि अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को करारगाह बनाया, अमन की जगह बनाया, वो आसमान को छत बनाया। ये मुफ्ती ने साबित करना है कि ईसा भी बना सकता है, ईसा भी ये काम कर सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, उसने तुम्हारी बेहतरीन सूरतें बनाई और क्या ही बनाई, और तुम्हें रिज़्क दिया, पाक रिज़्क दिया उस अल्लाह ने तुम्हें। इसने साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी ये काम कर सकते हैं। फिर फरमाया ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा रब, रब्बुकुम, फिर कोई जुमला, रब्बुकुमुल्लाह रब्बुकुम, ये है तुम्हारा परवरदिगार, जिसके अंदर ये सिफतें होती हैं, वो अल्लाह होता है, वो रब होता है, जिसमें ये सिफतें होती हैं। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ा ही बरकत है अल्लाह, तमाम जहानों का पालने वाला परवरदिगार। ये इसने साबित करना है कि ईसा भी तमाम जहानों को पालने वाला है। ठीक है जी। आप इसी सूरह मोमिन के आ जाए, आप आयत नंबर आ जाए 2 और 3 के ऊपर। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, यानी अल्लाह ताला जो है उसने कुरान पाक को नाज़िल किया, ये अल्लाह की तरफ से है किताब, जो बड़ा ही गालिब और इल्म वाला है। गाफिर ज़म्बि व काबिल तौबि शदीदुल इकाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हु अलैहिल मसीर, आयत नंबर 3, 2 और 3। यानी तौबा को कबूल करने वाला, बख्शिश का, पहले तो यह है कि गुनाहों को माफ करने वाला, गाफिर ज़म्बे, ज़म्ब को, गुनाहों को वही माफ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वह काबिल तौबी, तौबा को कबूल करने वाला भी वही है, ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। अब इसने जालिम ने साबित करना है कि गुनाह वो भी माफ कर सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, वो ये सिर्फ तो उनके अंदर पाई जाती है। आगे शदीद इकाब, जबरदस्त जो है इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला, यानी कि देने वाला, ज़ित्तौल, और साथ वो है बड़ा कर्म करने वाला भी है। खाली ये नहीं है कि शदीद इकाब भी है। ला इलाहा इल्ला हु, फिर उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहिल मसीर, उस तरफ लौट कर सबने जाना है, अल्लाह की तरफ, है जी। फिर इसी आगे सूरह मोमिनून। सर जी, हाँ जी, एक मिनट हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम आपको अल्लाह ताला की सिफात बता रहे थे कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, वो, अच्छा मजे की बात है कि अल्लाह की ये सिफात जो है, ये मुशरिकीन भी मानते थे। ये जो अभी मैं आयतें पढ़ने लगा ना, ये है सूरह मोमिनून, सूरह मोमिन, सूरह नंबर 23 है, और इसकी आयत नंबर है 84 और 89 तक। ठीक है ना। तो अच्छा जी, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लिमनिल अर्द व मन फिया इन कुंतुम तालमून, कि हमें बताओ कि ये जमीन जो है कि किसकी है, किसकी है भाई, कौन है इसका भाई, व मन फिया, और जो कुछ इसके अंदर है, अगर सच्चे हो तो बताओ ये कौन है। फरमाया, वो काफिर क्या कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं सयक़ूलूना लिल्लाह, वो कहते हैं ये तो अल्लाह की है, सारा कुछ अल्लाह का है। मुशरिकीन भी कहते थे सारा कुछ अल्लाह का है। फरमाया, कुल अफला तज़क्करून, तो तुम गौर फिक्र नहीं करते? जब तुम कह रहे हो कि सब कुछ अल्लाह का है, तो फिर तुम शिरक क्यों करते हो, साथ मिलाते क्यों? अच्छा, आगे फिर इसी सूरह मोमिनीन में आगे आ रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो इनसे, कौन है सात आसमानों अर्श इनका परवरदिगार रब कौन है, पूछो इनसे। सयक़ूलूना लिल्लाह, सयक़ून का मैंने होता है झट फौरन बोलेंगे, एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, झट बोलेंगे ये तो अल्लाह का है, अल्लाह है, आसमानों का भी मालिक और अर्श का भी मालिक अल्लाह है। फरमाया, ला तत्तकून, तो फिर तुम डरते कि शिरक क्यों करते हो जालिमो, हैं? अल्लाहु अकबर। फरमाया, कुल मन बियदिहिल मुल्कु मलकूत कुल्लि शैइन, इनसे पूछो कि बताओ कि तमाम मलकूत, तमाम बादशाहियां, तमाम जमीन और आसमान, जबरूत, मलकूत, ये किसके कब्जा में है, किसके दस्ते कुदरत में है? कुल्लि शैइन,
یہ ساری صفتیں مفتی عیسائی نے ثابت کرنی ہے جو صحیح ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت کرنی ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر. کل من بیدہ الملکوت کل شیء، تمام ملکوت کس کے قبضہ میں ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہی پناہ دینے والا ہے، اسے پناہ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو پناہ دینے والا کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بولو 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 مشرکو بولو. اب مشرک کہہ رہے ہیں سیقولون للہ، اللہ او بھی اللہ کہتے ہیں جی جو اللہ کو مانے نا وہ مشرک نہیں ہوتا، جو کلمہ پڑھے وہ مشرک نہیں ہوتا. یہ دیکھ لو یہ مشرک کہہ رہے ہیں للہ للہ للہ، سورہ مومنون نکال لو ابھی نکال لو. اور مشرک کہتے تھے سارا کچھ ہی اللہ کا ہے، سارا ہر چیز ہی اللہ کی ہے. فرمایا کل فانا تسحرون، تو پھر تمہیں یہ جادو کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تمہارا جادو تو نہیں ہوا تمہارے، تم پر جادو ہو گیا ہے. ہر چیز مانتے ہو کہ وہی کرنے والا ہے، خالق مالک رزق دینے والا، سب کچھ تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اس کی سوا. اس کے ساتھ پھر تم شرک کرتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ابھی یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ساری سمندر کلمے بن جائیں، یہ اپنا سیاہی بن جائے اور سارے درخت کلمے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے تو ختم ہو جائیں گے تو اللہ کی صفت حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی. اور اتنا اور بھی لے آئے تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیتے آؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ، سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن میری حمد و ثنا اور میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ صفت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اسے عیسائی نے ثابت کرنی ہے جو صحیح ہو چکے ابھی. اس کا مسلمان میں نہیں مانتا بھی صحیح ہو گیا یہ. اور جیسے میں کہتا ساریاں صفتیں عیسیٰ علیہ السلام کے آگے پتر کار ثابت ساریاں صفتیں. سر جی یہ تو پھر بات ہوئی کفار مکہ سے بھی یہ جو ہے نا آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں. مکہ کے مشرکین کو پیچھے چھوڑ گیا مفتی، پیچھے چھوڑ گیا. یار میں دلیل دے رہا ہوں، نکالو سورہ مومنون. مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ چیزیں تو وہ بھی نہیں کہتے تھے جو یہ کہہ گیا مفتی جو ہے یہ عیسائی ہے جو مرتد ہے مفتی. یہ تو چھوڑ گیا مکہ کے مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، آگے چلا گیا آگے نکل گیا. اچھا ابھی سامعین رب کعبہ کی قسم ہے اگر میں اللہ کی صفات بیان شروع کروں نا میری زندگی ختم ہو جائے گی. صفت اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی ختم. اور ایک آیت کی تفسیر شروع کر دو نا، ایک آیت کی. مولا علی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرو تو کتنے اونٹ لاتے جائیں تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں. تو بھئی تو کون کر سکتا ہے بیان؟ ہے ہی تو نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہانی ختم ہوگی. اب مختصر کرتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے. اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں مردے. یہ آ رہی ہے آیت آ رہی ہے کہ عیسیٰ زندہ کرتے ہیں یا اللہ کرتا ہے. اب انشاءاللہ معجزے کا آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے کہ معجزہ تمام اہل سنت عقیدہ طحاویہ احناف کا اٹھا کر دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے نبی کا اختیار میں نہیں ہوتا، شیر الہی ہوتا ہے، اس میں متصرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن نبی کا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ عقیدہ طحاویہ احناف کی کتابیں اٹھاؤ پڑھ کر دیکھ لو کہ وہی معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں اور قرآن سے بھی ثابت ہے. اب میں سورہ غافر کی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کو سنو بھائی، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اور اسی کے اوپر جو ہے تمام اکابرین امت کا عقیدہ ہے کہ معجزہ خالصتاً فعل الہی ہوتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، کسی رسول سے نہ ہو سکا کہ وہ معجزہ لا سکے. ان یاتی بآیات اللہ کے حکم سے ہوتا ہے معجزہ. بھائی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، رسول کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. کہانی ختم ہو گئی، کہانی مک گئی. اچھا جی سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 11 لکھ لو. آ جاؤ ادھر. وہ ادھر سارے رسولوں سے سارے رسول اس میں آ جاتے ہیں. اللہ کے الحمدللہ. اور بھائی ہم تو قرآن پاک دکھاتے ہیں، مفتی کی طرح نہیں ہے نماز دکھا دے وضو دکھا قرآن میں چوں. ہم سوال نہیں کرتے ہوتے، ہم جو بات کرتے ہیں نا قرآن سے دکھاتے ہیں، چولے نہیں مارتے. یہ دیکھو ابراہیم ہے بھائی، آیت نمبر ہے 11. آیت نمبر ہے 11. سر جی 10 بھی پڑھ دینا پہلے کہ وہ کفار جو تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ معجزہ دکھائیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. وہ کہتے تھے کفار کہتے تھے کہ بھئی اگر تم یہ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر فاتونا بسلطان مبین، ہمیں کوئی کھلا کھلا معجزہ دکھاؤ پھر ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 10. کفار نے کہا تھا فاتونا بسلطان مبین، کوئی کھلا کھلا معجزہ دکھاؤ. قالت لهم رسلهم ہائے 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 سارے رسول آگے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اور بھائی ہم تو بے شک یہ ہوتا ہے نا اللہ، یہ بھائی یہ بھی کلمہ حسر ہوتا ہے، اللہ نہیں ہے مگر کہ بشر تمہاری طرح کے. بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء بعباده. ہاں اللہ جس پر فضل کر دے اپنا مہربانی کر دے اپنے بندوں میں سے. اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کی جو ہے نا فضل کے بارے میں لکھا ہے، اس سے مراد ہے نبوت. اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کو نبی بنا دے، فضل کر دے. یہ ہے اللہ کی طرف سے یمن علی من یشاء من عباده. اچھا آگے فرمایا یہ تو نبوت تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے.
لیکن موضوع جو تم مانگ رہے ہو نا فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس کو نہیں ہے. آگے سنو، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، تو انہوں نے مانگا تھا سلطان لے کے آؤ. سلطان کا بھی کہتے ہیں، دلیل کو بھی کہتے ہیں، نشانی کو بھی کہتے ہیں. اور آیت جو ہوتی ہے وہ قرآن میں معجزے کا لفظ کو نہیں ہے بھائی، یا سلطان آتا ہے یا آیا آتا ہے. پورے قرآن کے اندر معجزے کو آیا کہا جاتا ہے. زیادہ مقام پر بے آیتن، کوئی دکھاؤ نشانی، نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، یا پھر سلطان، اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں. وما کان لنا ان ناتی سلطان الا باذن اللہ. باتیں پیش کی ابھی تو لینے لگی ہوئی ہیں، ابھی تو میں وہ بھی پیش کر سکتا ہوں. سر جی یہ ہماری جو ہے قرآن سے ہم نے نص پیش کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لا دکھائیں. تو یہ ہم نے قرآن سے نص پیش کر دیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں ہوتا. ایسے ہی نا سر جی؟ نہیں ہوتا. جی جی بالکل بھائی. اچھا تمام اور بھائی عقائد میں لکھا ہوا ہے، عقائد میں لکھا ہوا ہے معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہے، بندے کا فعل نہیں ہے. عقائد میں تمام امت کے اکابرین امت کا بھائی عقیدہ اس میں اختیاری نہیں ہوتا. اچھا وہ ہے نا کہ اے نبی اگر تم پریشان ہوتے ہو، یہ روگردانی کرتے ہیں، تو لگاؤ پھر زمین میں کوئی سرنگ تو سامان میں سیڑھی تو معجزہ لا کے دکھا دو تمہارے اندر طاقت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھاری پڑ رہا ہے نا، یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر معجزہ دکھا دو. اچھا سر جی اس کے علاوہ ایک وہ آیت بھی تو ہے نا جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی منشا کے بغیر. وہ سورہ بقرہ ہے، اس میں وما ہم بالدارین، ٹھیک ہے نا. یہ جادوگر جو ہے نہیں نقصان پہنچاتے. ہی من احدن، احدن کا معنی ہوتا ہے جادوگروں میں سے کوئی ایک بھی جادوگر جو ہے نا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. تو ثابت کرنے کا ایک یہاں پر اصول آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے معجزہ. تو سر جی اس چیز کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ عادت کیا ہوتی ہے اور خلاف عادت چیز کیا ہوتی ہے. بھائی دیکھو خلاف عادت یہ ہوتی ہے، آگ جو ہے نا اس کا کام ہے جلانا، تو جلائے گی. لیکن یہ قانون اللہ کا، اس کو کہتے ہیں عادت، اللہ کی سنت ہے. آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانا جو ہے بھوک مٹاتا ہے. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے جہنمی جو ہوں گے نا پانی پیئیں گے، اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے، ان سے پیاس ہی نہیں بجھے گی. پانی نہیں پیاس بجھاتا، یہ اللہ کا قانون ہے، پانی پیاس بجھا دیتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ جہنمی جو ہے نا اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے لیکن پیاس نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے سارا کچھ، یہ ہے قانون. اور اللہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نا نمرود نے، تو نا اللہ تعالیٰ کولنا یا نارو اونی بردن، کیا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. ہے جی کہ اللہ بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ حکم کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے. اور معجزہ جو ہے نا اس کو دلیل پر پیش نہیں کیا جا سکتا. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، قانون جو ہوتا ہے نا وہ بات کی جاتی ہے. اللہ کا قانون یہی ہے میاں بیوی ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ نے بغیر خامد کے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، اللہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو معجزہ اللہ کے اختیار میں اپنا ہی اس کا قانون ہے، اور قانون اور دوسرا اس کا قانون توڑ ہی کو نہیں سکتا، اپنے قانون کو توڑ کے معجزہ دکھا دیتا. اب ہم آ رہے ہیں وہ آیت میں جو چکر چلاتے ہیں نا جو یہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، اب اس کا آپریشن کریں گے انشاءاللہ. ہم ان مفتی جو ہیں اس آیت سے جو غلط استدلال لیتے ہیں ہم ان کا آپریشن کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ معجزہ آپریشن ہونے لگا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا آیتوں میں کیا لکھا ہے. یہ آل عمران میں بھی ہے یہ آیتیں، اور مائدہ میں بھی ہے. اچھا دو جگہ یہ واقعہ آیا ہے. سورہ مائدہ کسی اندر سے میں پڑھوں گا تاکہ زیادہ کلیئر آپ کو سمجھ آ جائے. 110 ہے آیت نمبر. ہاں وہی ہے 110. لو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کرتا ہوں توبہ 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 توبہ. اچھا جی شروع کرنے لگا ہوں میں. یہ شروع ہوتی ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ عیسیٰ مریم ہماری نعمتیں، اللہ نے نعمتیں دی یاد کرو جو ہمیں تم پر نعمتیں دی تھی اور تیری والدہ کے اوپر. اذا ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، میں نے سب کچھ کیا ہے، مدد دی ہے. اللہ ہی مددگار ہے بھائی، سادہ بھی مددگار اللہ ہی ہے. تم اور جوان ہو کر ایک ہی نقل گفتگو کرتے تھے. اچھا جی وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تم کو کتاب بنائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے. یہ ہے ترجمہ مٹی کا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یعنی پرندے کی شکل جیسی، کہیا جیسے پڑیا بناتے ہیں کھلونے بناتے ہیں نا لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پرندے کی شکل جیسی تو مٹی سے ایک چیز بناتا تھا، کہیۃ الطیر. بس یہی کام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، صرف بت بنا دیا. جیسے آدم علیہ السلام کا بت بنایا فرشتوں نے، روح ڈالی اللہ نے. یہی سیم یہی ادھر کام ہو رہا ہے.
जब तुम बनाते थे मिट्टी से परिंदा की शक्ल का एक परिंदा, हाँ सचमुच का नहीं, परिंदे जैसा एक तुम शक्ल बनाते थे मेरे हुक्म से, बीतनी फतन फखूफी था, मेरे हुक्म से तुम जब फूक मारते थे। अब आगे आ जाओ भाई, अब उसने सचमुच का परिंदा बनना है, सचमुच का। तो क्या फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को साइड पे कर दिया, फरमाया फतकूनु तैरन, फिर वो जो पीछे है ना वो है हैयत तैर, परिंदे जैसी एक शक्ल बनाते थे ईसा अलैहिस्सलाम। आगे आगे सुनो, फतकूनु हो जाता था सचमुच का परिंदा, फतकूनु तैरन बेइज़्नी, मेरे हुक्म से। हाय 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 हाय। और फरमाया मेरे हुक्म नाल होता था। ये जालिम का बच्चा कहता सारी सिफतें दे, तो ये सिफत भी नहीं दी हुई अल्लाह ताला ने, हमने बता दिया मौजा नबी के इख्तियार में नहीं होता। आगे जो है ना, आगे जिधर भी जिक्र आ रहा है तबर्री और अकमा अलबरसा बेइज़्नी, हाय हाय हाय, मेरा हुक्म बेइज़्नी बेइज़्नी बेइज़्नी, वो इस तखरीजुल मौता बेइज़्नी, अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है मेरे हुक्म नाल सारा कुछ हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम मैं तेरी नबूवत साबित करने वास्ते ना जारी तौर से तो हाथ ला रहे हैं मुर्दे नू, और मैं ऑर्डर पिछू मेरा करंट पिछू मैं दे रहा, तेरा फेल नहीं है। हमने साबित कर दिया कि नबी का फेल नहीं होता, मौजूदा। और तमाम जहाँ मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना शिरक जैसी लानत से बचाए। खालिक कायनात ने फरमाया है कि मैं चाहूँ तो सारे के सारे गुनाह माफ कर दूं जिसके लिए चाहूँ, लेकिन एक ऐसा शिरक है गुनाह जिसके लिए कोई माफी नहीं है ना। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिक को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, कि बहुत दूर तक वो, यानी कितने मीलों के ऊपर खुशबू जाती है ना, कितने मील किसी में कुछ मुद्दत लिखी हुई है कहीं, लेकिन बहरहाल बड़ी 40 साल की भी है, इस तरह भी है, और भी बहुत सारी रवायतें हैं। कहने का मतलब मेन मकसद ये है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा मुशरिक, जन्नत तो दूर की बात है। अच्छा, आप बताएं कि ये बंदा अल्लाह से हटाकर, अल्लाह की बारगाह से हटाकर ये लाना चाहता था या अली मदद की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम को उसने ढाल बनाया। अब पहले ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर सारी सिफतें साबित करेगा, फिर आस्ता आस्ता जाएगा उधर दूसरी तरफ। ये फराडी होते हैं 2 नंबर लोग, मुशरिक जो होता है फराडिया होता है। अल्लाह ने इनको जानवरों से बदतर कहा हुआ है, ये जो है ना उलाइका कल अनाम बल हुम अदल्लु, बल्कि ये जानवरों से भी बदतर है। हमने साबित कर दिया कि मौजज़ा नबी के इख्तियार में होता ही नहीं, तो जब मौजज़ा होता ही नहीं तो फिर ये सिफतें हैं जो उसने कहा कि सारी सिफतें दे दी हैं। जब तक ये मुफ्ती जी एक वो आयत भी तो है ना लईसा कमिस्ली शैउन वाली, वो भी तो बताएं। पहले पढ़ी है। अच्छा, वो पढ़ दी है। हाँ, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, शुरू करो। जी बस उसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर देना, वो भी मतलब ना भी दिखाएं लोगों को। वो आयत आम है, सब लोगों ने पढ़ी हुई है, नहीं सकम तो मतलब बस समझा दें लोगों को। हाँ जी, हाँ जी भाई, देखें अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कह दिया लाइसा कमिस्ली शै, उस जैसा है ही कोई नहीं, ना सिफात में ना उसके अफआल में, किसी मामले में भी एक सुई के नक्के के बराबर भी ना अल्लाह की शराकत नहीं है, ना आसमानों में ना जमीन में। ये सारी सिफतें ईसा अलैहिस्सलाम को दे रहा है। ये तो भाई यहूदी का ईसाइयों से भी आगे चला गया। मैंने भी कुरान की आयतें पढ़ी है ना, मक्का के मुशरिक भी ये नहीं अकीदा रखते थे जो मुफ्ती का है, ये काट के भाई मक्का के मुशरिकों, कसम खुदा की उनका ये अकीदा नहीं था। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनसे पूछो, इनका अकीदा है सब कुछ अल्लाह करता है, सब कुछ अल्लाह बनाने वाला है, कायनात अल्लाह ने बनाई, रिज़्क अल्लाह ने दिया, बारिश अल्लाह बरसाता है, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। मैंने तो भी आते ही बड़ी कम पढ़ी है, वो तो कुरान भरा पड़ा है। मक्का के मुशरिक जो थे ना, कश्तियों में जाते थे ना, लिखा हुआ है सूरह गाफर में भी है, और बड़ी जगह पर सूरह इनाम, गाफर, मायदा, ये बड़ी इसराइल, वो कश्तियों में जब तूफान आता था तो अकेले अल्लाह को पुकार ले, फदअल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो जैसे ही तूफान आता है अकेले अल्लाह को मुशरिक पुकारते हैं, अकेले अल्लाह को पुकारते हैं। और फिर ये तो उनसे भी आगे चला गया ना मुफ्ती, मक्का के मुशरिकों से आगे चला गया ना मुफ्ती। अच्छा, अब अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कटर से कटर जो काफिर है ना, वो भी मुसीबत में मुझे याद करता है, काफिर मुशरिक। और एक मुफ्ती गुलाम सैदी हैं बरेलियों के, कसम खुदा के मैं आपको दिखा दूंगा, वाला दे दूंगा। तबयानुल कुरान में लिखते हैं कि इन आयतों से पता चलता है कि कटर से कटर मुशरिक भी मुसीबत में अल्लाह को पुकारता है, और अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। एक ही बंदा निकला है बरेलियों में से जिसने ये कोई काम की बात की, या पीर नसीरुद्दीन साहब, और ये मुफ्ती मजारत तो गया भाई, गयो ये कालिया तेरा क्या बनेगा, कालिया तेरा, ये तो अब गया भाई, फारग है। और हमने इसको छोड़ना नहीं है जब तक मेरी जिंदगी है। मेरे बाद इंशाल्लाह ताला ये जो है तौहीद है ना, शेर हुसैनी शेर तौहीद वाले, ये इसका पीछा करेंगे। मैं मौलवी गया ना, इंशाल्लाह ताला ये सारे इसका पीछा करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका मुंह काला करेंगे। जिस जगह जाएगा, जिस स्ट्रीम में जाएगा, जिस प्रोग्राम में जाएगा, मुफ्ती साबित कर ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह की सिफत है, इसका पीछा करेंगे, इसको नंगा करेंगे और मजीद छोड़ना नहीं इसको। सर जी, छोड़ना नहीं इसको। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अच्छा भाई सामीन, अल्लाह ताला हम सबको खाली बात बतूनी ना बनाए, बातें करना जो होता है ना, ये कोई काम नहीं होता। प्रैक्टिकल अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, जो हम कहते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर हाल में
ہر لمحہ ہر سانس میں ہر چیز میں اللہ ہمارا مددگار ہے، مشکل کشا، حاجت روا، ایک خدا ایک خدا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے گاہے بگاہے، اور قرآن پاک سے ہم ثابت کریں گے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ انعام 17۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ماں نے جمے ہی نہیں جڑا ہٹا سکے، الا ہو، سوائے اللہ کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے باز بیٹا میری بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنے ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ہمیشہ اللہ سے ہی اپنی فریادیں کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت پالو نہج البلاغہ میں، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیم یہی جملے کو کہے تھے کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جو کچھ بگڑیاں بنتی ہیں کشتیاں پار لگانے والا اللہ ہی ہے اور کون نہیں ہے۔ سب دعائیں سارے نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، ایوب علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، ذکر علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جس نبی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 9، ربکم، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، سارے جمع کا لفظ ہے، حضور بھی اور صحابہ کا، مولا علی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سارے بدری صحابہ وغیرہ اللہ کو پکار رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر، کافر زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے فریاد سن لی، اللہ ہی فریادہ سنتا ہے۔ اور یہ مفتی جو ہے تیرا پیچھا کریں گے، تو نے حملہ کیا ہے اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے اندر کفر پھیلا رہے ہو، شرک پھیلا رہے ہو، مفتی جب تک جان میں جان ہے تیرا پیچھا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ارشاد اللہ صاحب، آپ نے کچھ کہنا ہے، کوئی پوائنٹ بتانا ہے؟ جی پوائنٹ کیا، پوائنٹ تو بڑھ گیا، یہ شیر افضل مروت والی بات ہوگی۔ مفتی صاحب کھلم کھلا جس طرح انہوں نے بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ کی ساری صفات حضرت عیسیٰ میں آ گئیں، اور آگے سے یہ بکواس جو بھی انہوں نے کی ہے، اسی طرح اسٹریم اگر یا اپنی ویڈیو میں آ کر توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور کہیں کہ میں نے جو یہ الفاظ اپنے منہ سے بکے ہیں یہ کفریہ الفاظ ہیں اور یہ شرکی الفاظ ہیں، میں اس پر عوام الناس سے معافی چاہتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر وہ یہ اللہ سے پہلے مانگے تو اللہ سے دوبارہ کلمہ پڑھے بھائی، جی بالکل اللہ سے معافی مانگیں، اس کے بعد عوام الناس کو یہ دکھائے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، اب میں اسے بری ہوں۔ میں کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، تو مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ نے اپنی صفات جو ہیں حضرت عیسیٰ کو دے دی، اور ساری صفات اس نے کہا کہ اللہ ساری صفات حضرت عیسیٰ کو دے دی۔ تو مسالک اربعہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب کا اہل حدیث سب کا جو ہے اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو ہے اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور جو شیعہ اس وقت ثاقب شاہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اس کو ڈوب کے، اور میثم شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو غیرت سے مر جانا چاہیے تھا جب اس نے یہ بات کہی ہے۔ ارے ہمارا تو بنیادی عقیدہ یہی ہے، میں خود شیعہ رہا ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے، تو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ان کے اپنے ہی بھائی نے اسی سٹریم کے اندر جو ہے نا یہ بات خود بھی بیان کی تھی، لیکن مفتی صاحب پھر بھی بے شرم بے جا ہو کے چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ اس کے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ آئے تھے یا علی مدد کو ثابت کرنے، ٹھیک ہے، ان کی سٹریم کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں موجود ہے، ہم نے ان سے جو ہے نا یا علی مدد کے اوپر جو ہے نص مانگی، تو ہمیں جو ہے نا نص پیش کیے بغیر انہوں نے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات انہوں نے یہ جو ہے نا یہ خراب باتیں جو کر دی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو اللہ نے ساری صفات عطا کر دی ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس ویڈیو کے اندر ریویو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ جو ہے نا ہم یہ مفتی صاحب تک پیغام پہنچا سکیں کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور دوبارہ مسلمان ہو جائیں، اور عوام الناس کے لیے بھی جو ہے نا ہم نے یہ پیغام چھوڑا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے نا اللہ کے اس طرح کے جو ہے نا اس کے یہ مفتی جیسے جو فتنے ہیں نا ان سے بچ سکیں اور اللہ کے راستے کے اوپر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جو ہے ایک اور ویڈیو بھی بنا چکے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ لوگ جو ہے یا علی مدد ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، یا علی مدد کو جائز ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے ایک سٹریم لگائی تھی، تو ہم نے جو ہے نا سٹریم لگائی ہے یسٹرڈے، کل ہم نے لگائی تھی، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم نے یا علی مدد کو شرک ثابت کیا، وہ بھی جو ہے نا آپ جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے جو ہے نا ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور جو ہے نا ایسے توحید کے جو یہ جو علماء کرائم جو ہے نا ایسے غلط باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بناتے رہیں گے، اور آپ لوگ جو ہے نا یہ ہم جو حوالے ویڈیوز کے اندر ریکارڈ اس کے بیان کرتے ہیں، سر جی بیان کرتے ہیں جو اور میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، وہ آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ جو ہے نا آپ ایسے لوگوں کو جو ہے نا شیئر کر سکیں۔